انصاری کا، اپنی اس وفاداری کا وہ پورا کا پورا اسی طریقے سے انہوں نے نبھایا، وہ کردار نبھایا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ساتھی ایسے ہیں کہ جو بہت مشہور تھے نعت میں، حمد و نعت میں بڑے مشہور۔ کون سے ساتھی؟ یاد کر لیجیے، تاریخ کی بات ہے، یاد رہنا چاہیے۔ تین صحابی ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بہت ہیں، سینکڑوں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی تعریفات میں اشعار لکھے، لیکن تین لوگ نمایاں ہوئے، اور بھی لوگ، تین لوگ نمایاں ہوئے۔ نمبر ایک حضرت حسان بن ثابت، نمبر دو کعب ابن مالک، نمبر تین عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ تین صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی طرف سے جس طریقے کا کلام آیا، اللہ کے رسول کی طرف سے انہوں نے اسی طریقے کے کلام کو جواب میں پیش کیا، اور ان کی بھی قیادت جو کی ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت حسان ان میں سے سب سے اونچے شاعر تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر آتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ ممبر، آپ نے واقعات سنا ہوگا، یہ واقعہ سنا ہوگا، بہت عام واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر بھی بناتے تھے اور ان کے لیے فرش بچھاتے تھے، اور باقاعدہ کہتے تھے کہ حسان آؤ۔ اصل میں کفار مکہ ہجو کرتے تھے ان اشعار میں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کون جواب دے گا؟ حضرت حسان نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے رسول نے کہا اسی انداز میں جواب دو۔ حضرت حسان نے اسی انداز میں جواب دیا، اسی انداز میں جواب دیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے رسول اللہ بڑی بے قرار ہوں میں، بڑا بے قرار ہوں میں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول جب بھی گھر ور میں رہتا ہوں ادھر ادھر بے قراری بڑھتی ہے، تڑپ بڑھتی ہے، اور اندر سے کیفیت عجیب سی ہونے لگتی ہے، دل مچلنے لگتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، تو میں فوراً بھاگا چلے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قرار مل جاتا ہے، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، قرار مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پوری دیوانوں کی جیسی کیفیت رہتی ہے میری، دیوانوں جیسی کیفیت رہتی ہے میری، بے قرار رہتا ہوں، بلکہ لوگ مجھے تو یہاں تک کہ کہتے ہیں یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک کے ریباں والے، یعنی اس قدر میرے جو ہے پھٹا رہتا ہوں میں آپ کی محبت میں۔ اللہ کے رسول بڑی بے قراری جب ہو جاتی ہے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، اب قرار مل جاتا ہے دل کو، اور اطمینان ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، تو اللہ کے رسول میں دیکھوں گا کسے؟ اللہ کے رسول میں کسے دیکھوں گا؟ کس کی دیدار کروں گا؟ اللہ کے رسول ایک بات بھی بتائیے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس دنیا سے جانے کے بعد میں حشر میں پہنچ جاؤں گا، وہاں فیصلہ ہو جائے گا، اللہ جنت میں پہنچا دے گا، اللہ کے رسول وہاں تو آپ کا دیدار ہو نہیں پائے گا۔ بے قراری دیکھیے ایک صحابی کی، اللہ کے رسول جنت میں تو آپ کا دیدار ہو نہیں پائے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، آپ اتنے بلند مرتبے کے ہیں، آپ اتنے اونچے پائے کے نبی ہیں، ہم جیسا خاکسار، ہم جیسا عاجز، ہم جیسا گنہگار کہاں آپ کو دیکھ پائے گا، وہاں کہاں مل پائے گا، ہمارا مرتبہ کہاں ہوگا ایسا، ہم کہاں آپ سے ملاقات؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ آپ تو رہیں گے، ہم تو آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت کو اپنے صحابی کے، اپنے محبوب کے محبوب کی یہ ادا، یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کے حبیب کے پاس فوراً جبرائیل امین کو آیت کریمہ لے کر کے بھیجا کہ اے جبرائیل امین، میرے حبیب کو جا کر کے یہ آیت
پڑھاؤ، یہ سناؤ جا کر کے، اور کہہ دو کہ اپنے جانثار کو یہ آیت سنا دے۔ کون سی آیت؟ کہا یہ آیت سنا دینا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔